کنز خزانے کو کہتے ہیں۔ تو کنز الایمان کا معنی یہ ہوا کہ یہ ترجمہ ایمان کا خزانہ ہے۔ جب آپ نے ترجمہ فرمایا اس وقت غالباً 22 ترجمے قرآن پاک کے پہلے ہو چکے تھے، اور اگر آج ہمیں یہ ترجمہ نہ ملے جس کو ابھی آپ آیت سے سمجھیں گے، یہ ترجمہ نہ ہوتا تو ہم بھی وہی ترجمے کرتے جو پہلے لکھے گئے، لیکن ہم جتنا بھی امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کو سہارا دیا تو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا۔ ترجمے سے پتہ چل جاتا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ یہ آیات، یہ کلمات انہی آیات میں سے ہیں کہ جن کے ترجمے کرنا ایسا نازک مرحلہ ہے کہ پل صراط سے گزرنا آسان ہے، ترجمے کے اس پل سے گزرنا بڑا مشکل کام ہے، اور جو گزرا، لوگوں کو گزارا، اسی کا نام امام احمد رضا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، غور کرنا ذرا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ چند کلمات ہیں، پوری آیت میں نے نہیں تلاوت کی۔ اس کا مفہوم ہے کنز الایمان کی روشنی میں کہ بے شک اے بدر کے غازیوں اور مجاہدوں، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں یا حالانکہ آپ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے ترجمے ہیں، اہل سنت و جماعت کے تراجم کو چھوڑ کر جتنے ترجمے ہیں، اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے وہ پڑھنے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے کہ کون سا ترجمہ اللہ کے رسول کی شان کے مطابق، بدر کے غازیوں کی عظمت کے مطابق اور بدر کے شہیدوں کی عظمت اور شان کے مطابق ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے رکھنا۔ باقی ترجمے کیا ہیں؟ باقی یہ ترجمے ہیں، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ پل صراط ہے۔ یہاں سے جو سلامت گزر گیا پل صراط سے، آپ نے پڑھا ہے نا، پل صراط سے جو گزر گیا تو اس پار جنت کے دروازے کھلے، جو گزر گیا وہ جنتی ہو گیا۔ یہ ترجمے کا پل صراط ہے، جو اس پل سے، اس نازک مرحلے سے سلامتی سے گزر گیا وہ جنتی ہے، جو گزرتے ہوئے گر گیا وہ جہنمی ہے۔ فَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، باقیوں نے اس کا ترجمہ کیا اس حال میں کہ تم ذلیل و خوار تھے، یہ ترجمہ باقیوں نے کیا، یا اس سے ملتا جلتا، اس حال میں کہ تم بدر کے میدان میں ذلیل اور رسوا تھے، ذلیل و خوار تھے یا ذلیل و رسوا تھے۔ اب یہ آپ نے جا کے دیکھنا ایسا ہی ہے کہ نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ انتم اذلہ، کہ اے بدر کے غازیوں اور شہیدوں، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اس حال میں کہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔
یہ بات سمجھ میں آتی ہے بے سر و سامانی کیا تھی؟ 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، 6 زنگ آلودہ زیریں تھیں، 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ یہ بدر کے غازی بھی تھی اور بدر کے مجاہدین بھی تھے، اور یہی بدر کے شہید بھی ہیں۔ پھر ان کا معرکہ یہ ہوا کہ جب یہ سرخرو ہو کر آئے، ہزاروں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ فوج سے ٹکرائے یہ بدر کے میدان۔ اور کھانے پینے کے لیے بدر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس جنگ کے حالات پڑھیے، اس کی تیاری دیکھیے کہ بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ 2 صحابہ کو ایک کھجور کھانے کے لیے میسر ہے، اور جا رہے ہیں دنیا کی کایا پلٹنے کے لیے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ مرد مومن بھوکا بھی ہو تو غالب ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے تاریخ پڑھی ہے، بدر کے حالات سارے پڑھتے ہیں، ذوق کے لیے بھی، شوق کے لیے بھی، اور سیکھنے کے لیے بھی۔ صحابہ کی عظمت اور اللہ کے رسول کی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہے کہ دو صحابہ کو 1 کھجور اور پانی کے گھونٹ ملتے ہیں، یہ مجاہدین ہیں، یہ غازی ہیں بدر کے، اور ان کی رہنمائی امام الانبیاء فرما رہے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی، جن کی سیرت آپ نے یہ پڑھی کہ انبیاء کے اندر اگر کوئی عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوا وہ امام الانبیاء، جنہوں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ چھپایا، وہ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے۔ عجز جتنا آپ کے اندر اللہ نے رکھا تھا، ایسے ایسے مقام بھی آئے کہ شب معراج اس ناز سے اللہ سے ہم کلام ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوست سے ملنے آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، محبوب کیا تحفہ لے کے آتا ہے؟ یہاں ذرا عقل دنگ ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات کو تحفہ کیا دیا جائے، پر اس کے محبوب نے جو تحفہ دیا واقعی وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تھا، باقی کسی در سے مل سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، یا اللہ میرے مالک اور خالق، میں تجھے کیا تحفہ پیش کروں؟ تو میرا مالک ہے، تو کائنات کا خالق ہے، لیکن ایک تحفہ ایسا آج لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں، اور وہ عاجزی اور انکساری ہے، اس سے خدا پاک ہے۔ عاجزی اور انکساری، جو عاجز آ جائے وہ خدا نہیں، عاجزی اور انکساری اللہ کے دربار پہ نہیں، اس کے لیے کبریائی ہے، اللہ اکبر ہے، تکبر ہی تکبر ہے، یہ اسی کو سزاوار ہے۔ اسی واسطے بعض نے لکھا کہ تکبر شرک کی قسم ہے، یہ اللہ کو سزاوار ہے۔ کوئی انسان کہے کہ میں بڑا ہوں، میں فخر کرتا ہوں، تکبر غرور آ جائے تو یہ اسے لائق نہیں، وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو ایسے ایسے نازک آج بھی اس عجز اور انکساری کو بدر کے میدان میں غازیوں کے سامنے، مجاہدین اسلام کے سامنے، اللہ کے رسول احادیث مبارکہ کی کتابیں آپ کی دعاؤں سے بھری ہوئی، جس مقام پر آپ نے دعا ارشاد فرمائی وہ حدیث پاک کا حصہ بنتی گئی، بدر کی دعا بھی حدیث پاک کا حصہ بنی، لیکن ہر دعا کے ساتھ لکھا اللہ کے رسول نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، پر بدر کے دن اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی وہ عاجزی اور انکساری کی دعا نہ تھی، وہ ناز اور نخرے کی دعا مانگی تھی، اور دعا یہ تھی کہ اللہ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، وہاں
کنجر بھی ہیں، کنجریاں بھی ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھو، ناچنے والی، گانے گانے والیاں بھی اس لشکر کی سپورٹ کر رہی ہیں. شراب کے مٹکے ہیں، اور دوسری طرف وہ کھانے پینے کے ساز و سامان کا یہ عالم کہ قدم قدم پر اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. اور پہلے وہاں پہنچ کر جو جگہ جنگ کے قابل تھی، جسے جنگی لحاظ سے انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہتر جگہ ہے، اس مقام پر بھی کافروں نے ڈیرے جما لیے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شان سے بدر کی جنگ لڑی کہ حشر تک اس کی کوئی مثال نہیں مل سکی، نہ پہلے کوئی ملی. بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اور اللہ کے رسول بنفس نفیس اس غزوے کے اندر موجود. سپورٹر کیسے ہیں؟ جب ید اللہ والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، اللہ وہی کرتا ہے. نرم جگہ تھی، لڑائی کے قابل نہ تھی. اللہ کے رسول نے دیکھا سخت زمین کافروں نے اپنے قبضے میں کر لی، بہترین جگہوں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، اور عیش و عشرت کا یہ عالم قدم قدم پہ اونٹ ذبح کر کے لشکر کو کھلائے جا رہے. اور دوسری طرف ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 صحابہ کو دیے جا رہے. مزہ تو اس جنگ کا ہے. اور مقصد یہ تھا، کوئی یہ نہ کہے، نرم ریتیلی ریت والی زمین پر مسلمانوں کو جگہ ملی. اللہ کے رسول نے فرمایا اسی نرم جگہ پر خیمے نصب کرو. جب رات ہوئی تو ادھر گانے بجنے شروع ہو گئے، ڈھول بجنے شروع ہو گئے، گانے گانے والیاں ڈانس میں مصروف ہوئی. اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو آواز دی. عمر، عرض کی لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہ ابو جہل کا لشکر ہے، کچھ سوئے ہوئے ہیں، کچھ گانے بجانے میں مصروف ہیں، آؤ ذرا ہم جنگ کا جائزہ تو لے لیں. او پی کا کام خود سرکار نے اپنے ہاتھ میں رکھا. سب سے پہلے آگے، آج دیکھا آپ نے آفیسر پیچھے ہوتے ہیں، سپاہی پہلے لڑتے ہیں. لیکن غزوات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جس کو ایسے ایسے غزوات بھی ہوئے کہ کافروں نے اس طرح للکارا کہ ہم اللہ کے رسول سے لڑیں گے، یہ اپنے غلاموں کو لڑانا جانتے ہیں. ایسے غزوات بھی ہوئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے غلام پیچھے ہو جاؤ، انہوں نے مجھے للکارا ہے، میں جنگ کے لیے آگے جاؤں گا. آج افیسر پیچھے ہوتا ہے، سپاہی آگے لڑتا ہے. اور یہ کافروں میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غلاموں کو آگے کرتے ہیں، خود آ کے لڑیں تو ہم ان سے لڑیں. ایسے ایسے خبیث بھی ہوئے. اللہ کے رسول جائزہ لینے کے لیے گئے، اور ہاتھ میں حضرت عمر روایت کرتے ہیں، مزے کی بات، اللہ کے رسول بدر کے میدان میں جنگ کا جائزہ لے رہے ہیں، ہاتھ میں چھڑی مبارک، آپ نے لاٹھی رکھی ہے. تھوڑا سا آگے گئے، حضرت بلال کو بلایا. بلال دوڑتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ، حکم ہو. ارشاد فرمائیں ہم تیار ہیں، آپ حکم دیں. آپ نے اس لکڑی کی چھڑی سے دائرہ کھینچا اور کہا کہ بلال، یہ امیہ بن خلف جو مکے کے ریت، تپتی ہوئی ریت پر تجھے لیٹا کر 2.5 من کے پتھر اور سلیں تیری پشت پر رکھ کے تجھے سزا دیتا تھا، کل اس دائرے کے اندر اس کا لاشا تڑپتا ہوا نظر آئے. لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو علم ہی نہیں تھا. یہ اب کی بات، یہ اگلے دن کی بات ہے جب جائزہ لیا جا رہا ہے. آگے بڑھے عمر، لبیک یا رسول اللہ، دائرہ کھینچا، کہا کہ کل ابو جہل کا لاشا اس مقام پر گرے گا. آگے بڑھے، پھر دائرہ کھینچا، کہا عمر لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم؟ آپ نے فرمایا عمر کل یہاں عتبہ کا لاشا تڑپے گا.
آج ان کے انداز دیکھو، کل ان کی حالت دیکھنا کہ ہمارا رب ہماری کس قدر مدد فرمائے گا۔ اور پھر جب واپس پلٹ کر آئے تو مجاہدین جن کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں اور زنگ آلودہ زریں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے غلاموں اب تم سو جاؤ، میں پہرا دوں گا۔ جس لشکر کے پہرے دار امام الانبیاء، اس لشکر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق آگے، آقا آپ آرام کریں ہم پہرا دیں گے۔ عمر فاروق آگے، آقا آپ آرام فرمائیں ہم پہرا دیں گے۔ بلال حبشی آگے، اللہ کے رسول آپ سو جائیں ہم پہرا دیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام، انصار بھی، مہاجرین بھی جمع ہو کر آگے، اللہ کے رسول آپ آرام فرمائیں ہم پہرا دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آج تم نے سونا ہے اور میں نے پہرا دینا ہے۔ اور جب تمام لشکر سو گیا، اللہ کے رسول نے پہرا کیا دیا، ید اللہ والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، سر سجدے میں رکھا اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ وہ کلام جو آپ نے فرمایا آج حدیث کی کتابوں میں موجود، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان جو میرے ساتھ آئے ہیں، اگر آج ان کو تو نے ختم کر دیا تو مولا تو بھی سن لے، حشر تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ یہ ناز بری دعا تھی، اور پھر اس ناز بری دعا کو سن کر اللہ کریم نے بارش نازل فرمائی۔ جو سخت زمین دشمن کے پاس تھی، جو جنگ کے لائق تھی، اب اس پر پڑی بارش، اب وہ جنگ کے لائق نہ رہی۔ جو نرم زمین مسلمان مجاہدین کے حصے میں تھی، جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، بارش پڑی تو وہ جنگ کے لائق بن گئی، سخت ہو گئی۔ اور پھر جب صبح لڑائی ہوئی، 313 کا لشکر تھا، یہ 313 مجاہد، 2 گھوڑے سوار، 70 اونٹ تھے، 313 مجاہدین